الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال أبو حازم رحمه الله: لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه 3 خصال: لا يحتقرن من دونه، ولا يحسدن من فوقه، ولا يأخذ على دينه أجرا، أو كما قال أبو حازم رحمه الله. حضرات علماء کرام، اور دینی اور ایمانی فکر رکھنے والے معزز حضرات، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پر ہم سب اپنے مخدوم گرامی حضرت مولانا شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہی کے خطاب سے، کلمات عالیہ سے اور نصائح سے مستفیض ہوتے ہیں، اور آپ کے پیغامات کو سن کر عمل کا ارادہ کر کے یہاں سے اٹھتے، لیکن نظام کے تحت اس طالب علم کو بھی ابتداءً کچھ باتیں عرض کرنی پڑ رہی ہیں۔ حضرت والا دامت برکاتہم کی موجودگی میں کچھ باتیں پیش کرنے کی جسارت اس نیت کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ جو امور قابل اصلاح ہوں گے حضرت والا دامت برکاتہم اس کی جانب متوجہ فرمائیں گے، اور اخیر میں اپنے نصائح سے بھی ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو مختلف حیثیتوں کا حامل بنایا ہے، اور مختلف طبقات میں باری تعالیٰ نے اہل دنیا کو اور انسانوں کو تقسیم فرمایا ہے۔ جو جس طبقے سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے اس کی اسی اعتبار سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کی انجام دہی اس کا فریضہ ہوا کرتا ہے۔ طبقہ خواص سے تعلق رکھنے والوں کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، اور طبقہ عوام سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں۔ بعض امور تو ایسے ہیں کہ جن کی انجام دہی میں دونوں مشترک ہیں، سب کو وہ کام کرنے ہیں، لیکن بعض امور وہ ہیں کہ جن کی انجام دہی میں خواص کے طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد عوام کے طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے مقابلے میں ممتاز ہیں۔ تو ہمیں اس پہلو پر خاص طور سے توجہ دینی ہے کہ جس طبقے سے باری تعالیٰ نے ہمیں منسلک کیا ہے، جوڑا ہے، اس ربط کے اعتبار سے جو خاص ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پر ڈالی گئی ہیں، ان کی انجام دہی کی فکر کس حد تک ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے
کہ عالم دین ہونے کی حیثیت سے یا امام مسجد ہونے کی حیثیت سے یا عام لوگوں کے مقابلے میں دینی شعور اور ایمانی فکر کے حامل ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو خواص کے طبقے سے منسلک فرما دیا اور اس جماعت کا فرد بنایا ہے جس کو قوم اور انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے باری تعالیٰ کی جانب سے منتخب کیا گیا ہے، چنا گیا ہے۔ ہماری اور آپ کی حرکات و سکنات لوگوں کی نگاہ میں ہوتی ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ اپنی زندگی کا رخ متعین کرتے ہیں، ہماری زبان سے نکلنے والے جملے، ہماری ذات سے صادر ہونے والے اعمال بہت سے حلقوں میں شہادت کا اور سند کا درجہ رکھتے ہیں، اور لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارنے کی فکر و کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ صرف اللہ رب العزت والجلال کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس طبقے سے وابستہ فرما دیا ہے، جوڑ دیا ہے، اور دینی اعتبار سے ذمہ داری کے اس منصب کے اوپر فائز فرما دیا۔ انتخاب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس نے مواقع میسر فرمائے، راہیں ہموار فرمائی، تو ہم اس ذمہ داری کے حامل بن گئے۔ اب ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو 100% شریعت و سنت کا ترجمان بن کر سماج کے درمیان زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کرنی ہے۔ ہمارا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو اور باطن بھی شریعت کے مطابق ہو۔ وضاقتہ، چال ڈھال، معاملات و معاشرت شریعت و سنت کی ہدایات کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، اور حتی الامکان اپنی باطنی کیفیت کو، قلبی کیفیت کو، روحانی کیفیت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق بنانے کی فکر و کوشش کی جائے۔ صرف ظاہر میں شریعت و سنت کی مطابقت کافی نہیں، اور صرف باطن میں شریعت و سنت کی ہدایات پر عمل کافی نہیں، ظاہر و باطن دونوں شریعت و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ خاص طور پر طبقہ اہل علم سے تعلق رکھنے والے حضرات کو یہ نصیحت تاکیدی طور پر فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب کو اپنا ظاہر و باطن 100% شریعت و سنت کے مطابق بنانے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے، اور دونوں کی اصلاح ضروری ہے۔ مثال دیا کرتے تھے کیلے سے، کہ کیلے کا ظاہر چھلکا ہے اور باطن اس کا مغز ہے جسے کھایا جاتا ہے۔ چھلکا بھی ضروری ہے اور مغز بھی ضروری ہے۔ اگر چھلکا نہیں ہوگا تو اندر کا جو مغز ہے وہ کھانے کے لائق نہیں رہے گا، چونکہ میٹھا ہوتا ہے، اس لیے مکھیاں بیٹھ بیٹھ کر یا اور دوسری چیزیں لگ کر اس کو ایسا بنا دے گی کہ طبیعتی کھانے کی طرف راغب نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس مغز کی حفاظت کے لیے چھلکے کی شکل میں اس کا ایک قالب بنا دیا، ایک ظاہر بنا دیا۔ اس لیے اس ظاہر کو زائد از ضرورت ہرگز نہ تصور کرنا چاہیے،
بلکہ ظاہر کا درست ہونا بھی صحیح ہے، تبھی اس مغز سے اور باطن سے استفادہ کرنا، لطف اٹھانا اور اس کے ذائقے کو چکھنا انسانوں کے لیے ممکن و سہل اور آسان ہو پائے۔ اسی طرح حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو چھلنی کی طرح مت بناؤ کہ جو دوسروں کو تو اچھا آٹا چھان کر دیتی ہے اور خود اپنے پاس موٹا موٹا رکھ لیتی ہے۔ جس طرح تم دوسروں کو اچھی بات بتا رہے ہو اور ان تک قرآن و سنت کا صحیح پیغام پہنچا رہے ہو، اسی طرح وہ اچھی باتیں، وہ روشن ہدایات، وہ مثالی تعلیمات تمہاری زندگی کے اندر بھی نمایاں اور ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ دل کو لگنے والی مثال ہے کہ چھلنی میں آٹا چھانا جاتا ہے تو باریک اور اچھا آٹا چھن کر نیچے گر جاتا ہے اور وہی اچھا مانا جاتا ہے، اور چھلنی کے اوپر جو اجزاء آٹے کے باقی رہ جاتے ہیں ان کو تو پھینک دیا جاتا ہے کوڑے میں۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے حضرت اس مثال کو منطبق فرمایا کرتے تھے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ لوگوں کو تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، بھلائیوں کی تلقین و تعلیم دیتے ہو، اور خود ان نیکیوں پر عمل کرنا بھول جاتے ہو، خود ان بھلائیوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا اور نافذ کرنا تمہیں یاد نہیں رہتا، حالانکہ تم اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کرتے ہو، اس کے احکامات کا تمہیں علم بھی ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے، سب کچھ سمجھنے کے باوجود، حق و باطل کا فرق محسوس کرنے کے باوجود سچائی کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ قرآن پاک میں ان لوگوں کو مخاطب بنایا جا رہا ہے، خاص طور پر وہ اہل کتاب کہ جن کو اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے حقیقت سمجھا دی تھی، صحیح و غلط کا امتیاز ان کے سامنے واضح فرما دیا تھا، اس کے باوجود وہ محض اپنے ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حق کو قبول کرنے کے لیے اور حق کی راہوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے ظاہر و باطن کو شریعت و سنت کے رنگ میں رنگ دے اور ہمیں ہر اعتبار سے راہ ہدایت پر گامزن ہونے کی توفیق باری تعالی مرحمت فرمائے۔ یہ ادارہ جو آپ کے اس شہر کے اندر واقع ہے، اس کے ذریعے جہاں اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، وہیں خواص کے طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو موقع بموقع یکجا کر کے ان کی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلایا جاتا ہے۔ مجھ سے بہتر آپ حضرات جانتے ہیں، حضرت اقدس مولانا محمد سلیم صاحب دھورات دامت برکاتہم العالیہ کی نگرانی میں یہاں کے مقامی احباب ان امور کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ نوجوانوں میں بھی کام کیا جاتا ہے، عوام میں بھی کام کیا جاتا ہے، علماء اور ائمہ کو بھی ان کی ذمہ داریوں سے باخبر کرایا جاتا ہے، اور اس کی انجام دہی کی شکلیں اور صورتیں ان کو بتائی جاتی ہیں۔ ذکر کی مجلس کا بھی انعقاد ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک و نورانی محفلیں ہوتی ہیں کہ جن سے مربوط ہونے کے نتیجے میں انسان کی باطنی کیفیت میں تغیر پیدا ہوتا ہے۔
اللہ کی یاد میں زبان تر ہوتی ہے، دل میں اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہوتا ہے، اعضاء و جوارح سے شکر کی ادائیگی کے جذبات نمایاں ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت والجلال نے اس ادارے کی شکل میں ایک ایسا مرکز اہل شہر کو عطا فرما رکھا ہے کہ جس سے منسلک ہو کر اور جس کے سرپرستوں اور نگرانوں کی رہنمائی کو قبول کر کے ہم اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے رنگ میں رنگنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور باطنی کیفیت کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق صحیح رخ کے اوپر ڈھال سکتے ہیں۔ ہمارے اکابر مشائخ اور بزرگان دین یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت والجلال اپنے جن بندوں کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کو ان کے عیوب اور نقائص پر مطلع فرما دیتے ہیں۔ اس جملے کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ ہمیں اپنی ذات کے اندر پائی جانے والی خوبیوں اور کمالات پر نگاہ رکھنے سے زیادہ اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں اور نقائص پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اللہ نے اگر اپنے کرم سے کسی خوبی سے اور فضل سے سرفراز فرمایا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، لیکن محض اپنے اندر پائے جانے والے کمالات کو اگر انسان پیش نظر رکھے گا تو شکر کا جذبہ بھی دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اور پھر ایک قسم کا عجب انسان کی زندگی کے اندر آ جائے گا جس کو خود پسندی کہا جاتا ہے۔ اپنے کو دوسروں کے مقابلے میں برتر سمجھے گا اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر اور کمتر سمجھے گا، اور یہ گمان و خیال اور جذبہ جس دن انسان کے دل کے اندر آ گیا اسی دن سے اس کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے یہاں اور باری تعالیٰ کی نگاہ میں عزت و رفعت و سربلندی انہی خوش نصیب لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، تواضع، مسکنت اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ اللہ ان کو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی حقیقت کا تو بیان فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے مسکنت و عاجزی اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں حقیر و کمتر تصور کرتا ہے، اللہ اس کو رفعت و عزت اور سربلندی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہدایت ہے مشائخ و بزرگان دین کی کہ اپنے اندر پائے جانے والے کمالات اور خوبیوں پر نگاہ رکھنے کے بجائے زیادہ نگاہ اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں اور نقائص کے اوپر رکھنی چاہیے۔ اس کی بنیاد پر اصلاح کی بھی فکر ہوگی، کمیوں کو دور کرنے کی بھی فکر ہوگی، اور ترقیات کے مقامات طے کرنے کا بھی انسان کو موقع ملے گا۔ حضرت ابو حازم رحمہ اللہ کا جو مقولہ آپ کے سامنے شروع میں پیش کیا گیا ہے، اس میں بھی آپ نے اہل علم کے لیے اسی طرح کے نصائح بنیادی نکات کے طور پر ذکر فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه 3 خصال۔ ایک عالم اس وقت تک عالم کہے جانے کے لائق نہیں جب تک کہ 3 خصلتیں اور عادتیں اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کا حصہ نہ بن جائیں۔ نمبر 1، لا يحتقرن من دونه، اپنے سے کمتر کسی انسان کو وہ کبھی حقیر سمجھنے والا نہ ہو۔ اگر اللہ نے
دو لفظ پڑھنے کا سلیقہ عطا فرما دیا، 2 لائن لکھنے کی صلاحیت عطا فرما دی، چند جملے بولنے اور ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا فرما دیا، تو ہمیں اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں ہرگز برتر تصور نہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں حقیر و کمتر ہی سمجھنا چاہیے۔ ہمارے اکابر و مشائخ بزرگان دین رحمہم اللہ کا یہی معمول رہا، اور خود سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالی نے عزت و رفعت کے اس مقام بلند پر فائز فرمایا تھا کہ انسانوں میں نہ آپ سے پہلے کسی کو بلندی کی وہ معراج عطا ہوئی، اور نہ اب صبح قیامت کسی اور کے لیے وہ مقام بلند مقدر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہر شخص سے پیغمبر علیہ السلام ایسی تواضع کے ساتھ ملا کرتے تھے کہ ملنے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ مجھ سے زیادہ تعلق نبی کریم علیہ السلام کو کسی کے ساتھ نہیں۔ کوئی بھی کسی بھی وقت اپنے مسئلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، آپ سے رجوع کر لیتا، اور اپنی علمی پیاس کو بجھانے میں کامیاب ہو جاتا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مقدہ کا مقولہ بہت مشہور ہے کہ میں اپنے آپ کو حالاً تمام کے تمام مسلمانوں سے حقیر و کمتر تصور کرتا ہوں، اور معالاً تمام انسانوں سے حقیر و کمتر تصور کرتا ہوں، اس لیے کہ آج جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہیں، معلوم نہیں کل اللہ نے ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے، خاتمہ ان کا کس حال پر ہوگا۔ ہم محض اس بنا پر برتری کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں مومن و مسلمان بنایا ہے اور وہ اس شرف سے سرفراز نہیں ہوئے ہیں، معلوم نہیں ہمارا خاتمہ کس حال پر ہوگا اور ان کا خاتمہ کس حال پر ہوگا۔ اس حد تک عاجزی اور مسکنت اپنے حوالے سے حضرت نور اللہ مرقدہ کے قلب میں پائی جاتی ہے۔ تو آپ کا یہ مقولہ عبرت ہے اور نصیحت ہے، خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے خواص کے طبقے سے متعلق کیا ہے، جوڑا ہے۔ پہلی نصیحت حضرت ابو حازم رحمہ اللہ کی یہی ہے، اور دوسری نصیحت حضرت نے فرمائی وَلَا يَحْسُدَنَّ مَنْ فَوْقَهُ۔ ایک عالم اس وقت تک عالم کہے جانے کے لائق نہیں جب تک کہ حسد و بغض اور کینے کے جذبات سے اس کا قلب اور اس کا ذہن و دماغ پاک و صاف نہ ہو۔ ہمارے اندر جہاں بہت سے روگ، بیماریاں اور امراض پائے جاتے ہیں، وہیں ہم جیسے گنہگاروں میں ایک بڑا روگ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے میدان میں اپنے سے آگے بڑھتے ہوئے کسی بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ ظاہری طور پر ہم چاہے رواداری کا معاملہ کرتے ہوں، لیکن اندر اندر اللہ معاف کرے کڑھن ہوتی رہتی ہے کہ یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس کو عزت کیوں مل رہی ہے، اس کا حلقہ کیوں بڑا ہو رہا ہے، اس کا دائرہ کیوں وسیع ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں سے تو اپنے دل کی کیفیت کو چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے تو ظاہر بھی ظاہر ہے، باطن بھی ظاہر ہے۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، انسانی قلوب کے جذبات کو اور دلوں کے اندر پائے جانے والے خیالات کو اللہ رب العزت والجلال بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر خواص کے اور اہل علم کے طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود اس طرح کے حسد کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا
تو ہم پھر نہ اپنی ذات کے لیے مفید ہو پائیں گے اور نہ قوم کے لیے نفع بخش اور سود مند بن پائیں گے۔ ہمیں تو آئیڈیل اور نمونہ بننا ہے ان تعلیمات و ہدایات کے حوالے سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان فرمائی ہیں، پیش فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہر طرح کے تفوق، برتری اور تعلی کے جذبے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، حسد و بغض کے جذبات سے باری تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور آخری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی وَلَا يَأْخُذُ عَلَى دِينِهِ أَجْرًا۔ ایک عالم اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا مزاج دینی خدمات پر اجرت نہ لینے کا ہو۔ مطلب یہ کہ اجرت لینا تو جائز ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن دنیا کمانے کے لیے دینی خدمات کو انجام نہ دیا جائے۔ انسان وقت لگائے گا، معلم ہوگا، مدرس ہوگا، تو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، بچوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اسباب کے درجے میں اسے مال کی ضرورت ہوگی اور وہ حق المحنت کے طور پر وہ وصول کرے گا۔ اس میں شرعاً کسی طرح کا کوئی حرج نہیں، لیکن نگاہ دنیا کے اوپر نہ ہو۔ علم دین کو اس نیت کے ساتھ حاصل نہ کیا جائے کہ میں اس کی اشاعت کے ذریعے دنیا کماؤں گا، اس کی تبلیغ کے ذریعے اپنی تجوریوں کو بھروں گا، اس کی خدمت کے ذریعے میں اپنے پاس اسباب دنیا کو جمع کروں گا، اکٹھا کروں گا۔ اس طرح کے جذبات کے ساتھ دینی خدمات کی انجام دہی میں انسان مصروف نہ ہو، اللہ کی ذات پر توکل و اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ اسی سے اجرت کا خیال دل کے اندر رکھتے ہوئے، عوض کا خیال دل کے اندر رکھتے ہوئے جب خدمت کی جائے گی تو اس کے نتائج ہی کچھ اور ہوں گے، اس کی برکات ہی کچھ اور ہوں گی، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ حضرت کی یہ تینوں بنیادی باتیں اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ ہم سب کو ہر دم ان باتوں کو مستحضر رکھنا چاہیے، اور روزانہ یا ہفتے میں کسی ایک دن ہی صحیح ان ہدایات پر نگاہ ڈالنی چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ان علامات و نشانیوں کو شناخت اور پہچان کے طور پر اپنے اندر پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے، شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، ہمیں اپنے فرائض منصبی کو حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اور سعادت باری تعالی میسر فرمائے، اور اس مرکزی ادارے کو اللہ تعالی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ ادارے کے جو منتظمین ہیں، معلمین ہیں یا مستفیدین ہیں، اللہ تعالی سب کو اپنی شان عالی کے مطابق بہترین اجر و بدلہ مرحمت فرمائے اور اپنی قبولیت میں، اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.